من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے توفیق ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مسلمان کا ایک فرض ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، سمجھے، دنیا میں پھیلائے اور دنیا میں نافذ کرے۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تقدس نے بھیجی ہی اسی کے لیے ہے کہ اس کتاب کی بنیادوں پر دنیا کے فیصلے ہوں۔ یہ اللہ کا اپنا کلام ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نکلی ہوئی ہے، اور اس لیے اس کو بہترین یہ ہے اس لیے کہ یہ نکلا ہی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کلام کے ذریعے سے تمہاری بہتری ہو سکتی ہے وہ وہی کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نکلا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اقوام کی سربلندی کا ذریعہ ہے اور ان کی پستی کا ذریعہ ہے، یعنی جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے، جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، جو فرد، جو گروہ، جو معاشرہ، جو ملت، تو وہ یہ کتاب اس کے دنیا پلٹ دیتی ہے۔ یہ کتاب اقوام کو ترقی دیتی ہے اور اس کتاب کو چھوڑ دینے سے اقوام کی ترقی تنزلی ہوتی ہے۔ تو بڑا آسان ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی گروہ کی تنزلی اور ترقی کے بارے میں جانچنا کہ اس کی بنیادی وجوہ کیا ہے۔ اس بار اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی بہت چھوٹی ترقیوں کو بھی ہم بڑا پیمانہ مان لیتے ہیں۔ ترقی وہ ہے کہ انسان کے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، اس کی معیشت اگر بہتر ہو رہی ہو تو اس کی سیاست بھی بہتر ہو رہی ہو، اور اس کی عدالت بھی بہتر ہو رہی ہو، اس کے بازاروں میں بھی اچھا نظام چل رہا ہو، اس کے گھروں میں بھی اچھا نظام چل رہا ہو، حق کا بول بالا ہو۔ یہ ساری چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو اس کو ترقی کہتے ہیں۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کی ایک ٹانگ لمبی ہوتی چلی جائے اور دوسری ٹانگ بڑھے نہیں، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بڑا بیٹا لمبا ہو رہا ہے، تو یہ بیلنس لمبا ہونا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، وہ ایک قدم نہیں چل سکے گا۔ دنیا میں آج جو ترقی کا معیار ہم کو نظر آتا ہے، جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، اور جو ترقی یافتہ ملک یا ترقی یافتہ گروہ کی جو ہم تعریف بیان کی، ان کا معاملہ بیان وہی ہے کہ ایک حصہ تو ایک طور پہ تو انہوں نے واقعی کافی ترقی کی ہے، اس اعتبار سے کہ ان کی معیشت اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، ان کے اور جو چیزیں ہیں، لیکن جو اخلاقی معیار ہے اور جس معیار پر ترقی کو زیادہ دن تک باقی رکھا جا سکتا ہے، اس میدان میں ان کی ترقی خود کم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ ترقی ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اگر ترقی ہر میدان میں ہوئی ہوتی، اگر ترقی جہاں ترقی نظر آ رہی تھی معیشت میں، اور جہاں ترقی نظر آ رہی تھی قوت میں، اور جہاں ترقی نظر آ رہی تھی انفراسٹرکچر میں، اگر وہی ترقی گھروں میں بھی نظر آتی، وہی ترقی انسان کے کردار میں بھی نظر آتی، وہی ترقی معاشرے میں بھی نظر آتی، تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اتنا زیادہ واویلا نہیں ہوتا، اور بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی انسان آرام سے جھیل جاتا، اور بڑی سے بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا آسان ہوتا۔ تو اس ایک چھوٹے سے وبا نے ابھی جو بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں،
ان کی ترقی کا جو دعویٰ ہے وہ بے بنیاد ہے۔ ترقی بنیادی طور پر وہی ہے جس میں اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی شامل ہو، اور انسان ہمہ جہتی ترقی کر رہا، ہر میدان میں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جب دین پر قائم چلنا شروع کرے گا انسان، جب اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جو ترقی ہوگی، وہ جو اقوام جب ترقی کریں گے تو ہر میدان میں وہ ترقی نظر آئے گی، ایک ایک جگہ پر ایک ایک ذرہ بولے گا، ایک ایک لمحہ زندگی کا، اور ایک ایک میدان عمل یہ بتائے گا کہ ہاں واقعی ترقی ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں ہماری جو گفتگو ہوگی، قرآن کریم کو ایک داعی کے انداز میں پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، اور ایک داعی کو قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ کتاب دعوت کی کتاب ہے۔ کتاب کے ذریعے سے انسانوں کے اندر تبدیلی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے، یہ دعوت انسان کا تعلق، یا کہیے کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ کرنے کی دعوت ہے یہ کتاب۔ بنیادی طور پہ اس کتاب کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ اس کے جو مخلوق ہے، جو سب سے بڑی مخلوق اور سب سے اشرف مخلوق انسان ہے، اس کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ کیسے کر دیا جائے۔ جب خالق اور مخلوق کے بیچ میں ایک مثبت تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق کیا کا جو دائر عمل ہے، وہاں کے ہر جگہ پر ایک فضا پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ ترقی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے جہاں انسان بہتر زندگی اور بہتر انداز میں زندگی گزارتا ہے۔ نتیجہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان ترقی کر رہا ہوتا ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بلکہ کائنات میں ہر چیز کا اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ انسانوں کے ذریعے لایا ہوا بگاڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، فساد فی الارض ہوتا ہے، تو صرف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ پیڑ پودوں سے لے کے، اور آپ یوں دیکھیں کہ چڑیا اور پرندے اور چرندے اور جانور اور ہر چیز کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، اس بگاڑ سے جب انسان بگڑتا ہے، اور انسان بگڑ کے اپنی لالچ اور اپنے خواہشوں کے پیچھے اتنا بھاگنے لگتا ہے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا ایک آپ امپیکٹ اگر دیکھنا چاہیں تو گلوبل وارمنگ کو دیکھ لیں۔ یہ بالکل مین میڈ پرابلم ہے، انسانوں نے خود یہ پرابلم ڈیولپ کی ہے۔ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے انسانوں نے یہ حالت کر دی کہ کائنات میں، اس ہمارے یونیورس میں، یہی کہیے کہ ہمارا جو یہ سسٹم ہے جو زمین کا، اس میں بالکل بیلنس بگڑ گیا۔ اوزون کی لیئر کم پتلی ہو گئی، الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ جو ریز ہیں ان کا سسٹم چینج ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایشو نہ اسٹارویشن ہے، نہ کوئی مرض ہے، اور نہ کوئی اور بڑی چیز ہے۔ اگر آپ بڑے کسی سائنٹسٹ سے، یا کسی بڑے ادارے کے، یا کسی بڑے ملک کے جو حساس ملک ہے اس کے سربراہ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، اور اس پر اگر قابو نہیں پایا گیا تو شاید کچھ سالوں کے بعد سے دنیا کے 200 بڑے شہر ڈوب جائیں گے، جس میں ہم جو ہندوستان کا بمبئی جیسا شہر بھی شامل ہے۔ یہ بگاڑ جب ہوتا ہے تو اس کا اثر ساری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ بگاڑ جب ہوتا ہے، آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ پچھلے 50 سالوں میں ہزاروں اسپیسیز جو ہیں نا، برڈز کی، انسیکٹس کی، یہ ایبسولوٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، دنیا سے ختم ہو گئی ہمارے اس بگاڑ کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو انوائرمنٹ، جس انوائرمنٹ میں ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں، وہ انوائرمنٹ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کتاب اللہ سبحانہ و تقدس نے بھیجی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ کیسے ہو جائے، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ کیسے ہو جائے، اور اس بنیاد، اس کتاب کو لے کے کھڑے ہونے والوں کی دعوت کا لباب یہ ہے
کہ وہ بتائیں انسانوں کو اس کتاب کے ذریعے سے کہ ان کا خالق ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے ان سے، اور اس کو پورے کرنے کے نتیجے میں ان کا دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ تو ہم اس پر گفتگو کریں گے اس انداز سے۔ قرآن کو جب آپ پڑھنے چلیں گے تو آپ کو قرآن جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سی ایسی ٹرمولوجی قرآن استعمال کرتا ہے جو کہنے کو تو نارمل ٹرمولوجی ہوتی ہے، لیکن قرآن میں اس کی کچھ اور میننگز ہوتی ہیں، اور اس کا کچھ اور اس کا جو ہے نا وہ ویٹیج کچھ اور ہے۔ مثلا ہم قرآن کی بات کر لیں، لفظ قرآن جو ہے نا قرا یا خراب سے نکلا ہوا ہے پڑھنا۔ قرآن کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، جو ریپیٹڈ اسٹڈی یا ریپیٹڈ ریڈنگ ہو، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ لیکن قرآن القرآن کے طور پر اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے 23 سال کے وقفے میں، تاکہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے، آپ پر نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ کتاب، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اجالے کی طرف لے جائے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ القرآن کی طرح یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہر وہ کتاب قرآن ہو سکتی ہے جو ریپیٹڈ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ اعزاز کسی دوسری کتاب کو حاصل ہی نہیں ہے کہ اتنی بار بار پڑھی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا میں اس وقت لاکھوں، بلکہ آپ محتاط اندازہ کریں تو کروڑ کے آس پاس لوگ ایسے ہوں گے جن کو قرآن ازبر ہے، ان کے دلوں میں ہے قرآن، اور پورے طور پر ان کو قرآن لفظ لفظ یاد ہے، پورے کے پورے مصحف کے 600 صفحات، اور وہ 30 پارے اور 114 سورتیں ان کے لفظ و لفظ زبر اور زیر کے ساتھ ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اور اس میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو اس کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے اور آپ جیسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کسی نہ کسی صورت سے قرآن کو ایک مرتبہ دن میں چاہے ایک آیت پڑھے یا ایک رکوع پڑھے یا ایک جز پڑھے یا ایک پارہ پڑھے، روزانہ کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے جو اتنی بار ریپیٹ کر کے پڑھی جانے والی دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے، کتنی بھی پیاری سے پیاری کتاب لکھی گئی ہو، کتنا بھی بیسٹ سیلر ہو، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو لوگ پڑھتے ہیں 2 بار 4 بار 5 بار پڑھ لی جاتی ہے، ختم ہو گیا۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مذہبی کتابیں ہیں، یا ہندوؤں کے ہاں گیتا ہے یا رامائن ہے یا ویداز ہیں، یا کرسچنس کے ہاں بائبلس ہیں، یا یہودیوں کے ہاں ان کے ٹیسٹمنٹس ہیں، یا اس طرح کی تورات تو اب رہی نہیں اس صورت میں، لیکن بہرحال جو بھی ہے، یا دوسروں کے ہاں سکھوں کے ہاں گرو گرنتھ صاحب ہیں، یہ کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن چند لوگ بیٹھ کے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور تبرکن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ نہ تو اس طرح کا کوئی لگاؤ ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کو دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اور نہ یہ ہے کہ ان کو اس انداز میں پڑھا جاتا ہے، وہ وقت کے حالات میں اور اوکیزنس پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ کتاب الحمدللہ ہر مسلمان کے گھر میں، جو باشعور طور پر تھوڑا سا مسلمان اس کے گھر میں موجود ہے، اور یہ کتاب پڑھی جاتی ہے کسی نہ کسی صورت۔ یہ الکتاب ہے، کتاب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ایک فارم میں ہو، لکھی ہوئی حالت میں ہو، اور اسٹیبلشڈ، جیسے اس کو کہتے ہیں کہ 2 گتوں کے بیچ میں یہ جو کچھ ہے، یہ ایک بک فارم میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کتاب۔ یہ الکتاب ہے۔ ال لگانے کا مطلب ہے کہ دا بک، یہ جو ہے نا یہ کامن ناؤن نہیں ہو کے کتاب ایک کامن ناؤن ہے۔ ایسی ہر چیز جو ایک لکھے ہوئے ریٹن فارم میں ہے وہ کتاب کہلاتی ہے۔
یہ الکتاب ہے، یہ ہے تو ریٹن فارم میں ایک نارمل سی کتاب کی طرح سے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک خاص ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے پر نازل کی گئی، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ سے ان کا تعلق جوڑا جائے، یہ ایک خاص ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جو سب سے بڑی یہ ہے اس کتاب کی کہ یہ چیلنج کرتی ہے کہ میرے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہم نے اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ رکھا ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہے جو کنفیوز کرنے والی ہو، ہر چیز بین ہے، یہ قرآن المبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تو ہم یہ قرآن کا جو آج انشاءاللہ ہم قرآن پر ہی اپنی گفتگو محدود کریں گے۔ ہم اس کتاب کو پڑھنے میں کہ ہم جب یہ شروع کریں کتاب کچھ اپنے دروس میں اسی طرح کی جو باقی اصطلاحات ہیں یا باقی جو ٹرمولوجی ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے اس پر گفتگو کریں گے کہ وہ ہے کیا۔ ایک ٹرمولوجی قرآن استعمال کرتا اللہ کی، اللہ ہے کون، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کا دائرہ اختیار کیا ہے، اللہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی پوزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں، یہ پورا قرآن کریم کو جب آپ اٹھائیں گے 600 صفات کی، ابھی جو پرنٹڈ قرآن آپ کو جو ملے گا، یہ جو سعودی والے چھاپتے ہیں جو لگ بھگ 600 صفحوں میں ہے، اور ہر پیج میں کم سے کم 15 لائنیں ہیں۔ شاذ و نادر ہی کوئی صفحہ ایسا ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ 80% کیسز میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی لائن ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تقدس کا تذکرہ کسی نہ کسی فارم میں موجود نہیں ہے۔ کچھ جگہوں کو چھوڑ دیجیے تو خاص طور پہ جو مکی قرآن ہے اس میں تو آپ کو ہر لائن میں، ہر ایک دو لائن کے بعد سے ہر صفحے میں کتنی بار اللہ کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ کا تذکرہ اللہ کی حیثیت سے، رب کی حیثیت سے، رحیم کی حیثیت سے، کریم کی حیثیت سے، رحمان کی حیثیت سے، ودود کی حیثیت سے، غفار کی حیثیت سے، ستار کی جو اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہے ان حیثیتوں سے یہ بار بار، بلکہ آپ قرآن مجید کے کچھ پرنٹنگ آپ کو نظر آئیں گی جہاں انہوں نے اللہ کے نام کو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، جہاں جہاں اللہ آیا ہوا آپ دیکھیے گا ہر صفحہ آپ کو مزین نظر آئے گا اس سے، کیونکہ بنیادی طور پھر یہ جو ہے نا اللہ پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے آنے والے دروس میں کہ اللہ تعالی ہے کیا، اللہ کی ضرورت کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس دنیا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پوزیشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کا سبجیکٹ بھی ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ ہی بنیادی طور پر اللہ ہے۔ اللہ قرآن انسانوں کا تعلق اپنے رب سے، انسانوں کا تعلق اپنے خالق یعنی اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، یہ کتاب اسی کے لیے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے ہی کا سبجیکٹ اللہ ہے، جس سے بندہ اپنے آپ کو جوڑنے جا رہا ہے۔ پھر رسول، پھر آخرت، پھر جنت، پھر جہنم، پھر دنیا، پھر یہ ساری چیزیں عام معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس ٹرمولوجی کا اسپیشل جو اسلامی اصطلاح ہے یا جو اسلامی ٹرمولوجی ہے اس پر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پر قرآن ان کو کس انداز میں دیکھتا ہے۔ اپنے انشاءاللہ جو بات کے دروس ہوں گے انشاءاللہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا اس سلسلے کو کہ کتاب جو یہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ الکتاب کیوں ہے اور کیوں اس کی ڈیمانڈ ہے اس دنیا میں، کیوں اس کی ضرورت ہے، کتاب کیوں چاہیے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انسان کو ایک ایسی کتاب کی کیوں حاجت ہے جو اس کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے اس دنیا میں ہر انسان کی ہر ضرورت کا سامان کیا ہوا ہے۔ انسان کی ضرورت ہوا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا، انسان کی ضرورت پانی ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا، انسان کی مجبوری بھوک ہے، اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا،
انسان کی مضبوط کی ضرورت فطر پوشی ہے، انسان اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ انسان کو راحت اور سکون چاہیے، گرمی اور جاڑے سے اس کو بچنا چاہیے، اللہ نے گھر کا انتظام کیا۔ انسان کو جسمانی اور جنسی راحت چاہیے، اللہ سبحانہ تقدس نے عورت اور مرد کو جوڑوں کی شکل میں یا کائنات میں ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا۔ انسان کی جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ تقدس نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے پورا کیا۔ لیکن بنیاد یہ اگر سوال پوچھا جائے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، انسان کی کیا سب سے بڑی ضرورت ہے، کیوں انسان کو، تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد انسان کا اس دنیا میں آنے کا ہے کہ پیدا آیا محتاج کی حیثیت سے اور مر جائے محتاج کی حیثیت سے؟ کسی کسی چیز کا اگر یہ انجام ہو، کسی چیز کا کی جو شروعات ہو اور اس کا کلائمیکس اگر یہ ہو کہ شروعات بھی اس کی محتاج اور اینڈ بھی اس کا محتاج، تو یوز لیس ہے، پھر کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، ایک بوڑھا ہو کے انسان بن رہا ہوتا ہے تو اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ آج کل ایک کلپ دیکھا بہت مرتبہ کہیں پر کہ کسی نے بھیجا تھا کہ صاحب انسان کی اوقات، انسان کے غرور کی اوقات اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود سے نہا سکتا ہے نہ آخری بار خود سے نہا سکتا ہے انسان۔ تو اگر یہ ہے ٹوٹل یہ انسان کی اوقات، تو پھر انسان کی پیدائش کا کیوں کیوں اس انسان کی پیدائش، کیوں اس کے لیے اس کا اتنا انتظام کیا جائے کہ اس کے لیے ہوا اور پانی اور کھانے اور دوسری چیزوں کے انتظام؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد دنیا میں آ کے پیدا ہونا، بڑے ہونا، مر جانا، نوکری کرنا، ختم ہو جانا، بیمار پڑنا، اچھا ہونا، اتنا نہیں ہے۔ یہ ایک فیز ہے، بنیادی طور پر یہ انسان کی پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس نے اسی کتاب میں انسان کی پیدائش کا ایک مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جن کو پیدا ہی کیا اس کام کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری بندگی کریں، وہ ہماری غلامی کریں، ہم جیسا ان سے چاہتے ہیں ویسا کریں۔ اگر اس آسپیکٹ کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر دنیاوی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ چلو پیدا مجبور محض نہیں ہے، ایک خاص انداز میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو کبھی خوشی اور کبھی غم میں رکھے، کبھی صحت اور کبھی بیماری دے کے، کبھی کمزور اور کبھی مضبوط بنا کے، کبھی جوان اور کبھی بچہ بنا کے، کبھی بوڑھا اور کبھی ناتواں بنا کے، اللہ سبحانہ تقدس ہر روپ میں اس کو جانچ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ کتنا میرا ہے، تو پھر ہر چیز کا آنسر ملتا جاتا ہے۔ اگر اس چیز کو اگر ہٹا لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ویلو نہیں ہے، کیوں پھر انسان کی پیدائش کا ہے۔ اور اسی چکر میں کتنے لوگ جو ہے نا راستوں سے بھٹک گئے اور کتنے لوگوں کو راستے مل گئے۔ مہاتما بدھ کے بعد کا جو سب سے بڑا سوال تھا گوتم بدھ کو، وہ یہی چیز تھا کہ آخر اس کا مطلب کیا، کیوں ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بیمار دنیا میں زندگی گزارتا ہے، بیمار ہوتا ہے یا بغیر بیمار ہوا ہے، بڑھاپا آتا ہے، مر جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تقدس اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے اس کام کے لیے تاکہ تم دنیا میں زندگیاں میرے ہدایت اور میرے کے مطابق، میرے گائیڈ لائن کے مطابق گزارو، تو پھر جو ہے وہ تم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں سے ضرورت نکلتی ہے کہ وہ گائیڈ لائن کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت، اس کا مطلب ہے کہ کھانا نہیں ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت پانی نہیں ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوا نہیں، یہ ساری چیزیں سروائیول کے لیے چاہیے۔ انسان کی ضرورت گھر نہیں ہے، انسان کی ضرورت بیوی بچے نہیں ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس ہدایت کا سامان ہے، وہ گائیڈ لائن ہے جس پر چل کے اس کو اپنے رب کے ساتھ اس کو اپنا تعلق بنانا۔ اور یہ کتاب اللہ سبحانہ و تقدس کی اور اس کے پہلے کی کتاب ہے، یہی گائیڈ لائن طے کرتی ہیں۔ جیسے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ پر تاکہ انسانوں کو راہی سے ہدایت کی طرف لے جائے۔
قرآن آپ پڑھیں گے، شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ میں ہم دعا اسی بات کی کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ ہدایت، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ہمیں پیدا کر کے ہماری ساری ضرورتوں کا انتظام کیا ہے، یا اللہ آپ نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے تو ہوگا، یا اللہ ہمیں ہدایت دیجیے۔ آپ کی ہدایت اگر نہیں ملی تو ہم اپنے طور پر جو آپ نے ہمیں شعور بخشا ہے، اس سے ہم ہدایت تلاش کرنے جائیں گے تو اس بات کا گمان ہے کہ ہم زیادہ تر چانس ہے کہ ہم بھٹک جائیں۔ مثلا ایک شخص کو معلوم نہیں کہ یہاں سے کویت سٹی کیسے جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی میپ نہیں، کوئی گوگل یہ نہیں، اور اس کو کوئی بتانے والا نہیں، تو وہ بیچارہ تو اپنے حساب سے لگانا شروع کرے گا، تو پھر آگے جاتے جاتے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کرسٹوفر کولمبس ہو جائے، ہندوستان ڈھونڈنے نکلے اور امریکہ ڈھونڈ لے، چلو تو کم سے کم کچھ تو حاصل ہوا اس کو۔ لیکن بنیادی طور پر جو لوگ اٹکل پچو میں زندگی گزارتے ہیں، جو جن کے سامنے کھلی ہوئی ہدایت نہیں ہے، بین اور صاف ستھری ہدایت نہیں ہے، ان کا معاملہ کرسٹوفر کولمبس ہی والا ہو جاتا ہے۔ اسپین سے وہ شخص نکلا ہندوستان ڈھونڈنے کے لیے اور وہ پہنچ گیا امریکہ۔ تو یہ جو ہے نا ہدایت یہ بنیادی ضرورت ہے، انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے، جس کے ذریعے اسے وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم میں کے شروعات میں دعا ہی وہی سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر دے۔ ہدایت بنیادی طور پر اس گائیڈ یا گائیڈنس کو کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے بندہ جو ہے نا، یہ کتاب گائیڈ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہیں اس کو ھدی للمتقین کہا، کہیں اس کو ھدی للمؤمنین کہا، کہیں ھدی للناس کہا، کہیں ھدی للصالحین کہا۔ یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، یہ بنیادی طور پر دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کو گمراہی سے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف نور ہدایت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، فرمایا کہ تمہارے اے لوگوں، تمہارے پاس جو ہے نا ہدایت آ گئی ہے، ایک ایسی کتاب آ گئی ہے، ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری طرف آ گئی ہے، تاکہ تمہارے جو ہے نا وہ یہ تمہارے دلوں کی اطمینان کی چیز بھی ہے، اور یہ تمہاری ہدایت اور رحمت کے لیے بھی ہے۔ قرآن دلوں کا اطمینان ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایشو انسان کی، آج کے انسان کی دنیا کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فزیکلی اور مینٹلی جو ہے نا سکون میسر نہیں ہے۔ یہ کتاب سکون دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو جو ہے نا، قلوب کو وہ اطمینان نصیب کرتا ہے، اور احسن الذکر قرآن ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا وہ انسان کے دل کو اطمینان دیتی ہے، سکون دیتی ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو۔ تو یہ گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، یہ گائیڈ لائن بھی ہے اور یہ ہمارا گائیڈ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے، تھامے رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک ان کے مطابق اور ان سے ہدایت مانگتے رہو گے، تو تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وہ اس اللہ کی کتاب کا ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ کی کتاب علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر کیا گیا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ دو چیزیں، یہ علم اور اس کی بنیاد پر کیا گیا عمل، یہ دو چیزیں سامنے رہیں گی، انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی ہدایت سے بھٹک نہیں سکتا، کبھی اس کی راہ ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، اس کو صراط مستقیم حاصل ہو جائے گی، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، یا جس کی وہ اللہ سے تمنا رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہماری سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے وہ اللہ کی کتاب، وہ ہمیں گائیڈ لائن چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی اتھارٹی اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت بیان کرنے کے بعد فرمایا
کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. دین کو میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حق کو باطل کے سامنے سے واضح کری. یہ کتاب مبین قرآن مبین ہے، یہ حق اور باطل کے بیچ میں بالکل فرق کرنے والی ہے. فرقان ہے، اس کی ایک سورہ ہے، باضابطہ سورہ فرقان. فرقان قرآن کا نام ہے، اور فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو. یہ حق اور باطل کے بیچ میں، سچ اور جھوٹ کے بیچ میں، ہدایت اور گمراہی کے بیچ میں، جائز اور ناجائز کے بیچ میں، یہ سب سے بڑا فرق ہے. یہ کتاب سب سے بڑی کسوٹی ہے. جو اس کتاب کو تھامے گا اس کو یہ بالکل بین طور پر فرق کرتی ہے، یہ کنفیوژن کو دور کرتی ہے. بالکل تبین رشد من الغی، بالکل بین ہے ہدایت اور گمراہی کے بیچ کی یہ کتاب. اور جو بھی اس کو تھامے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اس کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے پیچھے چلے جائیے وہ آپ کو سیدھے پہنچا دیں گے. بالکل آپ بھٹکیں گے نہیں، ان کے پیچھے چلے جائیے، آپ کو فلاں جگہ جانا، یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں، یا یہ جا رہے ہیں، یا یہ ٹرین جا رہی ہے دلی، آپ کو جانا ہے، اس ٹرین میں بیٹھ جائیے. جہاں بالکل ایک آخری ڈیسٹینیشن ہوگا جہاں کے اتر جائیے گا وہ دلی ہوگا، آپ کے بھٹکنے کی چانس نہیں. یہ کتاب تھام لیں، دنیا کی زندگی میں بھٹکنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور خوب جان لیں کہ یہ گارنٹی ہے کہ نہ صرف دنیا میں یہ آپ کو بھٹکنے سے بچائے گی، اور جب انسان بھٹکنے سے بچتا ہے تو جو اس کی انرجی ہے، ایک شخص یہاں سے ایک پوٹینشیل انرجی لے کے نکلا، پوری طاقت لے کے انرجی لے کے نکلا کویت سٹی میں جا کے اس کو کام کرنا. اب وہ کویت سٹی کو ہی ڈھونڈنے میں اس کا دن کا 2/3 حصہ خرچ ہو گیا. تو وہ جا کے کیا خاک کام کرے گا؟ اتنے تو تاکہ اتنا ایگزاسٹڈ ہو چکا ہوگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. دنیا میں بیشتر جو قومیں یا گروہ یا انسان ہیں، ان کا زیادہ تر وقت کا زیادہ تر حصہ اس بات میں خرچ ہو رہا ہے کہ وہ گمراہی کے راستوں کے بیچ میں ہی بھٹک رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی وہ انرجی ان کو نہیں مل پاتی جو پوٹینشیل جو ہے نا، وہ جو پوزیٹو انرجی ہو جس کے ذریعے سے ان کو دنیا میں ہمیں ہدایت کے ملنے کے بعد سے ان کے لیے راستے آسان ہو جائیں، پھر دنیا کی ترقی، ہر میدان کی ترقی کھل جائے گی. اس لیے جب قرآن پر انسان چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس ہر میدان میں ایکسیلنس ہے، اس کا ہر میدان میں اس کی ترقی کی معراج تک پہنچتا ہے. انسان نے اس کو دیکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے صحابہ نے ایک زندگیاں گزار کے دکھایا، اور اس وقت کا حالات اور اس وقت کو دیکھیں جو ترقی کا جو ہر میدان کی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، یا معیشت کا میدان ہو، یا عدالت کا نظام ہو، یا دنیا میں جو بھی نظام ہو، اس پر جو بیسٹ ایگزامپل جو سیٹ کیا انہوں نے کیا، جس کی کتاب پکڑی گئی اور تھامی گئی. اور جیسے جیسے اس کتاب کے ساتھ تعلق کمزور کر دیا ہوتا گیا، دنیا کی جو سب سے پروگریسو قوم تھی، دنیا کی جو سب سے ایڈوانس قوم تھی، وہ دھیرے دھیرے بیک فٹ پہ جاتے جاتے یہاں تک پہنچ گئی کہ ذہنی طور پر لوگوں کی غلام ہو گئی. اس کتاب کو اگر سمجھنا ہے، اس کتاب کو اگر واقعی سمجھنا ہے تو اس کتاب کو لے کے میدان میں اترنا ہے. یہ کتاب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پڑھنے والی، یا وضو کر کے اور قبلے کی طرف رخ کر کے اور ٹوپی لگا کے اور عطر لگا کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. معاف کیجیے گا، اس کا تقاضا ہے، اس کے ہے کہ یہ کتاب پڑھے گی، اس کو نہیں چھو سکتے مگر متطہرین ہو صرف اس کو چھو سکتے ہیں. لا یمسک بہ الا المطہرین، اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، اس کا ہے. لیکن یہ کتاب یہ اس کے لیے نہیں آئی ہے کہ اس کتاب کو سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکے. اس کتاب کو جو ہے نا جزدانوں میں لپیٹ کے باندھ کے خوشبو لگا کے رکھ دیا جائے. یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب دنیا میں زندگی گزارنے کی کتاب ہے. اس کتاب کو لے کر دنیا میں اترنا ہے. اس کتاب کے ساتھ جب آپ دنیا میں اگر اتریں گے دعوت اللہ کا کام لے کرنے کے لیے، اس کتاب کو لے کر آپ دنیا میں اتریں گے دنیا میں انسانوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے، اس کتاب کو لے کر اگر آپ میدان عمل میں اتریں گے
دنیا کے حالات بدلنے کے لیے، تو آپ کو ہر قدم پر کوئی ابو جہل ملے گا، کوئی ابو لہب ملے گا، کوئی وہ جو ہے نا وہ اب ابن خلف ملے گا، کوئی ابئی، وہ جو ہے نا وہ عبداللہ بن ابئی ملے گا. اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. کہیں کوئی فرعون ملے گا، کہیں کوئی حامان ملے گا، کہیں کوئی نمرود ملے گا. یہ لوگ ملیں گے آپ کو جب آپ ملیں گے. اور یہی کتاب، اس کتاب کو آپ کو لے کے اٹھیں گے تو آپ کو کہیں کوئی ابو بکر نظر آئے مل جائیں گے، کہیں آپ کو کوئی عمر مل جائیں گے، کہیں آپ کو کوئی عثمان مل جائیں گے، کہیں آپ کو کوئی علی مل جائیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن کچھ شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو لے کے اترے. اس کتاب کو لے کے آپ اٹھیں گے، اس کتاب کو لے کے میدان عمل میں آئیں گے تو آپ کو احد سے بھی پالا پڑے گا، آپ کو بدر سے بھی پالا پڑے گا، آپ کو طائف کی گلیوں سے بھی گزرنا ہوگا، آپ کا سر بھی لہو لہان ہوگا، آپ کے سر کا خون بھی اینڑیوں سے بہہ کے نکلے گا. اس کتاب کو تھام کے نکلیے. تو اس کتاب کا مقصد ہے، اس کتاب اسی کے لیے نازل کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوور آل جو بیہیویئر تھا وہ کیسا تھا، کیسے تھے ان کے افعال و اعمال. سیدہ عائشہ نے بڑے تعجب سے اس سے سوال کیا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. اور ہم سب سے مطالبہ ہے، جو لوگ بھی دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ سے ان کا تعلق بن جائے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں، جو اللہ کا تقوی چاہتے ہیں، جو اللہ کا متقی بننا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو لے کے آپ مکے اور مدینے کی گلیوں میں اترے. اپنے گلیوں میں اتریں گے، آپ اپنے معاشرے میں اتریں گے، آپ کو مکے کی گلی ایک ایک لفظ آپ پر غار حرا میں یہ نازل ہوتی نظر آئے گی، یہ آپ کو غار سور میں نازل ہوتی نظر آئے گی، یہ آپ کو اوقاز کے میلے میں نظر آئے گی، یہ کتاب آپ کو مکہ کے حرم میں نظر آئے گی، یہ کتاب آپ کو ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر میں جاتی ہوئی نظر آئے گی. یہ کتاب آپ کو اتنا مجبور کر دے گی کہ بار بار بھی بلائے گا تو اب پھر بھی آپ جو ہے نا اس کے کوئی دھتکارے گا، پھر بھی اس کتاب کے ذریعے سے آپ اس کے پاس سامنے پہنچ جائیں. ایک واقعہ میں نے جب پڑھتا ہوں تو میں بالکل اسٹنٹ ہو جاتا ہوں کہ ایک ایسی اندھیری رات میں، جبکہ کہتے ہیں کہ مکہ کے دنوں کی شدید ترین طوفانی ہوا چل رہی تھی اور ریت کے ذرے ایسے اڑ رہے تھے جیسے آپ کے یہاں سینڈ بلاسٹنگ ہوتی ہے، بالکل تیز ترین ذرے اڑ رہے تھے. کسی نے ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے اپنے بیوی سے کہا، سیرت کتاب میں یہ واقعہ باضابطے لگ بھگ ہر سیرت نگار نے لکھا ہے. ابو جہل نے اپنے بیوی سے کہا کہ پتہ نہیں اس مصیبت کے عالم میں جبکہ کوئی گھر سے باہر جھانک نہیں سکتا، یہ کون شخص ہے جو نکل کے آیا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. یہ جملے ہیں ابو جہل کے. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. محمد اس حالت میں کیا بات ہے بھتیجے، کیوں تم یہاں پر آئے ہو؟ بولا کہ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ کا دین قبول کر لیجیے. یہ کتاب آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی، یہ کتاب ڈرائنگ روم میں بیٹھنے نہیں دے گی. یہ کتاب اگر واقعی اس کتاب کو اپنی کتاب بنا لیا، اس کتاب سے واقعی تعلق پیدا کر لیا، تو یہ آپ کو دوڑائے گی، یہ آپ کے دلوں میں، آپ کے جسم میں بجلی بھر دے گی. یہ آپ کو دکھنے لگے گا، کوئی کسی یہودی کا جنازہ نکلے گا تو آپ کے بھی آنکھوں سے اور میری بھی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. صحابہ جب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے جو مر گیا، ہم تو سمجھتے ہیں، ہم نے تو ایک عجیب قسم کا یہ پال کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم مر جائے، کوئی ہندو کوئی عیسائی مر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر لوگ فتویٰ نکالنے لگتے ہیں کہ ارے اس پر کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو تو پھر نارے جہنم کرنا چاہیے. ارے وہ جہنم میں گیا تو کیوں چلا گیا؟ یہ کل ہو کے سوال پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا امتی تھا اور میرے رہتے ہوئے یہ جہنم میں جا رہا ہے. نہیں چین سے بیٹھنے دے گی یہ کتاب. یہ کتاب برداشت کر لے گی، ہر چیز کو آپ سے برداشت کروائے گی. یہ کتاب آپ کو بھوکے رکھوائے گی.
یہ کتاب آپ کو خندق کے میدان میں خندق کھدواتی نظر آئے گی. یہ کتاب نظر آئے گی کہ جب آپ کے ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا، کہا کہ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہوتا، دیکھا تو پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کے مارے حالت خراب ہے. اللہ کے رسول نے اپنا جب کرتا اٹھایا، کرتا مبارک، تو اس کے اندر پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. بھوک اور پیاس اور دنیا کی ساری مصیبتوں کو کے اوپر سپرسیڈ کر کے یہ کتاب میدان عمل میں لے کے آئے گی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کو لے کے اٹھا جائے، اس کتاب کی دعوت کی بنیاد بنائی جائے، کیونکہ بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے ان سارے لوگوں پر جن کو اللہ نے کسی نہ کسی صورت سے دعوت کے کام سے جوڑا ہوا ہے، کسی بھی انداز میں. خوب یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، چاہے کسی تنظیم سے ہوں، کسی گروہ سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، اللہ سبحانہ و تقدس کا بڑا احسان ہے. اللہ نے ان کو چن لیا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور تب بخشا ہے، ان کو توانائیاں عطا کی ہیں. ان کو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دیوانے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی اپنی زندگی اور اپنا عیش اور اپنی آشائشیں چھوڑ کے لوگوں کے لیے کے پیچھے بھٹکتے رہتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی خواہی کا، لوگوں کی طلب بلندی کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ جو آپ کو جو الیکٹریکل انسٹرومنٹیشن فورم جیسے یہاں لگا ہوا ہے، یا اس طرح کے اور بھی جتنے جو فورم اور جتنے بھی یہ جو لوگ انسان لوگوں کی مدد کے لیے جن لوگوں نے یہ گروپس بنا کے رکھے ہیں، یہ جاب گروپ اور یہ گروپ اور وہ گروپ، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے وقت اور اپنی توانائی کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے یہ ذرائع ہیں کہ اللہ کے بندوں کو کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیا جائے، اللہ کے بندوں کے اندر اتنی اسرت اور اتنی آسانیاں عطا کی جائیں کہ وہ اس جھنجٹ سے نکل کے اللہ کی طرف آنے والے ہیں. اور ان کو بدلہ صرف اللہ سے چاہیے. ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اصل بدلہ دینے والی ذات اللہ کی. یہ کتاب اصل میں بنیادی طور پر جب اس نظریے سے پڑھی جائے گی کہ اس کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس کو دنیا میں غالب کرنا ہے. یہ کتاب ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اسی کتاب کو لے کے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون وکفی باللہ شہیدا. یہ الگ الگ انداز میں اس آیت کو بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. یہ کتاب اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین اس کتاب کے ساتھ ہدا کے ساتھ، یہ ہدا ہے، اس کتاب کا ایک نام الہدا بھی ہے. یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدا ہے، یہ رہنمائی کرنے والی ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا، اللہ نے اپنے رسول کو کتاب اور ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس دین میں پیدا کیا ہے جس میں ہمارا اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے، وہ دین حق میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس کتاب کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو ساری دنیا پر غالب کر دے. اور یہ دین غالب اسی کتاب کے ذریعے سے ہوگا. اس کتاب کو چھوڑ کے اگر کوئی چاہے کہ اللہ کے دین کو اس دنیا پہ غالب کر دے تو نہیں کر سکتا. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے دین کو غالب کیا ہے، وہی ایک چیز ہے. پھر آپ جب دین کا غلبہ کے لیے اٹھیں گے، چاہے وہ آپ جہاد فی الجہل فی القلم ہو، یا جہاد فی اللسان ہو، یا جہاد فی الشمس ہو، یا جو بھی قسم میں آپ استعمال کریں گے، جیسے وقت اور حالات کی ضرورت ہوگی، یہ کتاب ہر موڑ پر آپ کو کی رہنمائی کرے گی. ایک ایک جگہ پر یہ صلح حدیبیہ میں بھی آپ کے کام آئے گی. یہ کتاب آپ پڑھ کے شروع کریں گے، آپ کو صلح حدیبیہ بھی ملے گی. یہ کتاب آپ کو بدر کے میدان میں 313 کو 1000 کے ساتھ لڑواتی ملے گی. یہ کتاب آپ کو تبوک میں 20,000 کو 3 لاکھ اور 5 لاکھ کی فوج سے لڑواتی ہوئی ملے گی. یہ کہیں آپ کو چین سے نہیں بیٹھے، آپ کے اندر تحریک پیدا کرے گی. یہ بوڑھوں کو جوان کرنے والی کتاب ہے، یہ مردہ جسموں میں جان پھونکنے والی کتاب ہے.
بشرطے کہ اس کتاب کو اپنا مقصد حیات بنایا جائے. تو ہمارا مشن ہونی چاہیے. ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم کتاب کو پڑھیں تو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کتاب کو ہم کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، اس کتاب کو اپنے معاشرے میں اتارنا ہے، اس کتاب کو اپنی معیشت میں داخل کرنا ہے، اس کتاب کو اپنے عدالتوں میں لانا ہے، اس کتاب کو اپنے اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، دنیا میں کہ ہر جگہ پہ اس کتاب کو لانا ہے. اور جب یہ کتاب آئے گی تو انقلاب آئے گا، پھر اچھائی کی برائی پر فتح ہوگی. ورنہ خالی اس کتاب سے اگر ہم نے اس کتاب کا استعمال صرف اس کو پڑھنے کے لیے رٹ کے اور لوگوں کو دم کرنے کے لیے کر دیا تو یہ کتاب بنیادی طور پر اس کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک مقصد ہے یہ بھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کتاب ہے، یہ کتاب اس کتاب کے ذریعے سے رسول لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے رسول لوگوں کے جو ہے نا حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ سارے کام ہے اس کتاب کے. لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب بھیجی اتاری گئی ہے تاکہ لوگوں کو رہنمائی کرے حق کی طرف، اور لوگوں کے اندر جتنی برائیاں اور جتنی چیزیں ہیں ان کو لوگوں کو تیار کرے اس جواب دہی کے لیے جو قیامت کی جو آنے والے دنوں میں کرنا ہے. یہ کتاب اس کے لیے ہے، یہ کتاب تیاری کرنے والی کتاب ہے. کل ہو کے قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تقدس کے سامنے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا اور انسانوں سے کہا جائے گا کہ جو ہم نے دنیا میں تم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس میں کیا کیا تم نے، میرا تمہارے ساتھ کیسا تعلق رہا، تم نے میرے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے جو میں نے گائیڈ لائن طے کی تھی اس پر کتنا عمل کیا، ہمارے پاس کیا جواب. کیا یہ کتاب ہم اس لیے کریں گے کہ یہ کتاب ہمارے سامنے، یہ کتاب شفیع ہے، قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہے، لیکن یہ قیامت کے دن انسانوں کے خلاف گواہی دینے والی بھی یہی کتاب ہے. یہ گواہی دے گی موافقت میں بھی مخالفت میں بھی. یہی کتاب کہے کہ یا اللہ اس کو مجھے لے کے یہ گلیوں میں پھرتا رہا اور میرے لیے مجھے لے کے یہ دنیا میں تیرے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور یا اللہ یہ کتاب کو لے کے یہ اس نے فاقے کیے، اس نے لوگوں کی گالیاں برداشت کی، اس نے مصیبتیں سہی، لیکن میرے جو تو نے مجھ پر نازل کیا تھا اس کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اپنا پورا وقت اور اپنی پوری توانائی لگایا تھا. یہی کتاب کہے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے سب سے، یہ تو کبھی زندگی میں اس نے پڑھا بھی تو اس نیت سے کبھی نہیں پڑھا کہ اس کو مجھے جس مقصد کے لیے تو نے کتاب نازل کی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کتاب سے کون سا ہم کس قسم کی گواہی ہمیں چاہیے. یہ ہمیں فیور میں چاہیے، یہ ہمارے لیے شاہد بنے یا ہمارے لیے نذیر بنے. بشارت ہمارے لیے ہو جائے، ہمارے لیے نذیر بنے، یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، یہ ہمارے کرنے کی کسی. آخری بات اس سلسلے کی ہے کہ ہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر لازم ہے کہ اس کتاب کا علم حاصل کرے. ہر آدمی کو ضروری نہیں ہے عالم بننا، ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قاری بن جائے، حافظ بن جائے، لیکن ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو علم ہو کہ اس کتاب کا مطالبہ کیا ہے، اس کتاب کے حرام و حلال کیا ہے، یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے. 8ویں کلاس میں بھی جو ہے نا، 6ٹھی کلاس میں بلکہ آج کل نیوٹن لا آف موشن پڑھایا جاتا ہے، اور نیوٹن لا آف موشن پر جو ہے نا ہزاروں لوگ ہر سال پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. بیسک جو تھرڈ لا آف موشن ہے نا، ایوری ایکشن ہیز اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، وہ 8ویں کلاس میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے، اور پی ایچ ڈی پہ اسی بیسک لا کے خلاف بات ہوتی ہے. لیکن وہاں آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ دونوں کے آسپیکٹس میں اور دونوں کے کوریج میں اور دونوں کے سلیبس میں کتنا بڑا فرق ہے. قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، ہم عالم بننے جا رہے ہیں یا فاضل بننے جا رہے ہیں. ہمیں قرآن کا کم سے کم وہ تو ایک بڑا درجہ ہے، اگر وہ آپ حاصل کرنا چاہیں تو ماشاء اللہ
سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، لیکن جتنا زیادہ حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوششیں کرنی پڑے، نہیں تو کل ہو کے قرآن آپ سے سوال کرے، قیامت کے دن سوال ہوگا قرآن کا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم میرے کتاب کا علم رکھتا تھا۔ انسانوں سے جتنے سوالات وہاں قیامت میں ہوں گے، ان میں سے ایک بڑا بنیادی سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے، میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ میں کیوں علم حاصل ہی نہیں کروں گا تو مجھ سے عمل کیوں کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ اگر علم حاصل نہیں کیا تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا، ہم نے یہ کتاب کیوں کیوں بھیجی تھی، ہم نے اپنا رسول کیوں بھیجا تھا، ہم نے کائنات میں اپنی نشانیاں کیوں بکھیری تھی، یہ پہلا سوال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ حاصل کیا ہے علم، تو سوال یہ ہوگا، جتنا زیادہ علم ڈیپ اسٹڈی ہوگی اتنا ہی اس کی جو ہے نا وہ سیریس امپلیمنٹیشن کی کوشش ہوگی۔ لیکن اس کتاب کو جاننا، اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو کہ ہر موٹی موٹی چیزوں کا علم رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے کوئی، وہ اس کتاب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ اس کی غداری ہے، ایک طریقے کی غداری ہے۔ تو اسی لیے اس کو سب سے بڑی جہالت کا انسان جو ہے نا، جو کلام اللہ، آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا پیپر بھی ہمارے باس کی طرف سے یا ہمارے جنرل مینیجر کی طرف سے آ جاتا ہے گائیڈ لائن، تو ہم اس کو شیشے کے نیچے لگا کے رکھ دیتے ہیں یا دیوار میں پیسٹ کر دیتے ہیں، دن بھر میں 8 مرتبہ دیکھتے ہیں یار گائیڈ لائن کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ٹارگیٹ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں پورے ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا گائیڈ لائن کائنات کے خالق، مالک، رازق رب کی طرف سے ہے، جس کی ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جو ایک یہ ہمارا باس ہماری زندگی اور موت لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، نہ ہمارا رازق ہے نہ ہمارا مالک ہے، باس ہے بس، وہ جو سب کا باس ہے، باس ٹو آل باس، وہ جو ہے نا اس کی طرف سے ایک کتاب ہے، اور ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کتاب کو پڑھیں، ہم اس کتاب کو اپنی زندگی نافذ کرنا تو دور کی بات ہے، اتنا ہی جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کتاب ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے، کتاب ہم سے چاہتی کیا ہے۔ بلکہ یہ تو المیہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کی بیشتر آبادی جو ہے نا اس کتاب کو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، دیکھ کے کتاب نہیں یہ پڑھ سکتی، المیہ ہے، اور جو پڑھتی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، اور جو سمجھتی ہے اس پر عمل نہیں ہے، اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم لوگوں کے اقوام کے جو ہیں وہ لیڈر بن جائیں، قوموں کے امام بن جائیں، تو نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر کا مطلب ہے کہ نوز باللہ نوز باللہ اللہ کے رسول کی بات سچ نہیں ہے، جو ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کی بات سچی۔ انہوں نے صاف طور پر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان قوم بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتے ہیں، جو اس کتاب کو تھامتا ہے، جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاشرے میں، اپنی حکومتوں میں، اپنے عدالتوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے مدارس میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتوں میں، اپنے نعتوں میں، یو این او میں، اور سے لے کے اور چھوٹے چھوٹے اداروں پنچایتوں تک جب یہ کتاب نافذ کی جاتی ہے تو دنیا میں انقلاب لاتی ہے، اور یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور اس کتاب کی بنیاد پر لے آئے ہیں۔ 23 سال کے قلیل عرصے میں ان کو جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کو جن کو ساری دنیا امی کہتی تھی، ان کو جو سوائے لڑنے اور ایک دوسرے سے خون بہانے کے کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو جن کی شاعریاں بھی بےہودگی کے حد سے آگے نہیں گزرتی تھیں، ان کو جن کا علم صرف گھوڑے اور گدھوں اور اپنے خاندان کا نسب یاد کرنا تھا، ان کو ساری دنیا کا امام بناتے ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کوئی چھوٹا موٹا انقلاب نہیں ہے۔ 23 سال کے عرصے میں دنیا نے ایسا کوئی انقلاب نہیں دیکھا کہ کل اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے آج اپنے بچیوں کے لیے جان دینے والے بن گئے، کل انسانوں کا خون بہانے والے آج اپنی جان دے رہے ہیں
प्यास से मरे जा रहे हैं और बिल्कुल मौत की हालत है, एक घूंट पानी शायद जिंदगी बचा सकता है, कराह के दूसरी तरफ से आवाज आती है कराहने की, तो इशारा कर देते हैं कि मेरे उस भाई को पानी पिला दो। उस भाई से न कोई रिश्तेदारी है, न कोई नातेदारी है, न कोई कबीले का है, न कोई करिए का है, मुसलमान है, अल्लाह के दीन का सिपाही है। ये जज्बा वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर, गधों और घोड़ों के मैदानों में उधर के दूसरे का घास खा जाने पर 100 साल की लड़ाइयां करते हैं, उनके अंदर इनकलाब, ऐसा इनकलाब पैदा कर देने वाली किताब है ये कोई मजाक किताब नहीं है, कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस किताब को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाया जाए। हम अहद करें कि हम कुछ भी हो जाए, हम अपने इस मकसद हयात से हटेंगे नहीं, इस किताब को अपना गाइड मानेंगे, इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारेंगे और इस किताब को ही अपना जो है ना मशल्लेदार बनाएंगे। इस किताब की, ये किताब से इल्म हासिल करेंगे और अमल करेंगे, इस किताब को जमीन पर नाफिज करने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर इंशाअल्लाह अगर ये हुआ, फिर दोबारा से वही होगा जो आज से 1442 साल पहले था। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक दे, इस किताब को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से हम एक टेक्नोलॉजी पर इंशाअल्लाह कुछ करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम अपना दर्स जो है ना जज़ाकुमुल्लाह खैरन। फरमाए इंशाअल्लाह पूरे सिर्फ 1 घंटे का दर्स है, तो 5:30 में ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सुभान अल्लाह सिद्दीकी भाई जज़ाकल्लाह खैर भाई। सबसे बड़ी बात जो दर्स का मकसद है कि अल्लाह में उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस किताब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, जो इसका मकसद आपने बताया, अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर सिद्दीकी साहब। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू।